السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اس میں ہم سن رہے تھے کہ طاقت اور دوسری طرف دین کا علم اور دنیا کا علم، کسی قسم کا بھی علم ہو جو انسان کو آگے لے جاتا ہے، اور اس میں سب سے افضل علم جو ہے وہ یقیناً دین کا ہی علم ہے۔ بچوں، جب ہم پروگرام اپنا ابھی شروع کر رہے ہیں تو ابھی جب میں یہ کہانی سن رہا تھا تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور رشتہ داری بھی تھی، تو ان کو ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے اور ان کو مارنے ہی والے تھے، تو ان کے سینے کے اوپر وہ چڑھ کے جب مارنے لگے تو ان کافر نے جو ہے وہ نفرت سے تھوک پھینک دیا، جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ آیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پوچھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں اگر تمہیں قتل کرتا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے کرتا۔ تو یہ وہ علم کی طاقت ہے جو کہ ان اصحاب کے اندر تھی، کہ عین اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو اپنے غصے کے اوپر قابو ہوتا تھا، کہ طاقت بھی بے انتہا، ایسی طاقت کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور ساتھ میں اس طاقت کے اوپر کنٹرول بھی، کیونکہ ان کی جو صحبت تھی، ان کا جو تعلق تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بچوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور اس کے سلسلے میں آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی، یعنی کہ جو مہینے ہیں اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 12 منتھس ہیں۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ تو بچوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ ان میں سے 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، جو کہ ذیقعت، ذی الحج اور محرم کے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ جی بچوں، یہ مہینہ جو ہے یہ بہت زیادہ محترم، احترام اور اکرام والا تھا ہمیشہ سے ہی، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو ہے وہ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات بھی ہوئے، جو کہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی لوگ اس کی عزت و احترام کیا کرتے تھے، اس کی حرمت کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے۔ تو کون سے واقعات ہوئے بچوں؟ اس مہینے میں ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اور انشاءاللہ یہ واقعات پھر ہم تفصیل سے بھی اگلے سیشنز میں بتاتے رہیں گے، آج صرف واقعات کا نام بتا دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو اس مہینے سے منسوب ہے وہ ہے غزوۃ ذات العسرہ، یعنی کہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت تنگی والا ایک غزوہ تھا، جس کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور بہت ہی یہ تاریخی جو ہے واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پھر کبھی بات کریں گے۔ اور بھی ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بات بتا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پھر حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کا انتقال ہوا، اور اسی مہینے کے اندر دمشق بھی فتح ہوا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یہ جو ہے یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے فتح ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ تو یہ چند واقعات تھے، ویسے تو بے انتہا واقعات ہیں، اور ان واقعات کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہے، لیکن ان کی چونکہ بہت زیادہ تعداد ہے، تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف کچھ واقعات ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اور رجب کے مہینے کے میں جو ہے ہمیں رمضان کی بے انتہا تیاری کرنی ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ رجب جو ہے ایسا ہی ہے جیسا کاشتکاری کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی کھیتی جو لگائیں گے، پھر اس کو رمضان شریف میں ہم اس کو کاٹ سکیں گے، یعنی ہم جو نیک اعمال کا یہاں سے آغاز کریں گے، انشاءاللہ العزیز ان اعمال کا پھر فائدہ ہمیں رمضان شریف میں بے انتہا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ روزانہ کم از کم قرآن پاک کا ایک صفحہ تو ضرور پڑھ لیں، اور بڑے بچے جو ہیں یہ آدھا پارہ پڑھتے رہیں رجب اور شعبان میں، تاکہ جیسے ہی رمضان شریف شروع ہو تو قرآن پاک پورا ایک دفعہ ختم ہو چکا ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ قرآن پاک کی تیاری۔ اور رمضان میں تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ وقت فارغ کر کے قرآن پاک کی طرف لگائیں گے، جیسے ہم نے بتایا تھا پہلے پروگرام میں بھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو قرآن کے ساتھ بے حد نسبت ہے۔ آج بچوں مختصر دہرائی کے بعد ہم بات کریں گے حرمت کے مقامات اور اوقات کی۔
ایک تو ہم نے بات کر لی کہ جو ہیں وہ کچھ مہینے حرمت کے ہیں جو 4 مہینے ہیں، تو کچھ مہینے حرمت کے ہیں، کچھ مقامات حرمت کے ہیں۔ حرمت کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کی کہانی کے بعد۔ اور انبیاء علیہ السلام سب انسانوں میں اعلیٰ ترین ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ دونوں واقعات آج کور ہوں گے، گوہر بھائی جب ہمیں کہانی سنائیں گے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کہانی چل رہی ہے۔ بچوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم جب سے پروگرام شروع ہوا اس کے اوپر بات کریں کہ کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، کون سی جو ہے اذکار ہمیں کرتے رہنے ہیں۔ اس دفعہ سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے ہم تھوڑا سا مزید دہرا لیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی کے اوپر بات چل رہی تھی۔ اس کے اوپر ہم نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تھی ایک غلام کے لیے۔ کچھ غلام آئے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں ہیلپ لے سکیں، لیکن پھر جو ہے وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکیں، گھر تشریف واپس لے آئیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ کے گھر واپس آئے، پوچھا آپ سے کہ کس سلسلے میں آئے، آپ تب بھی خاموش رہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں آپ سے ایک غلام مانگنے آئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ عطا کر دوں۔ تو اس وقت یہ تسبیحات فاطمی جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو عنایت فرمائے، اور اسی وجہ سے ان کو تسبیحات فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برکات، ایفیشنسیز اور انسان کے کام کاج میں بہت زیادہ سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب بھی ہیں۔ تو یہ ہم دہرا دیتے ہیں ایک دفعہ، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور سوتے وقت بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اذکار میں دیکھتے ہیں بچوں کا، تو جو بچے ہمیں اپنا کام بھیج رہے ہیں ان کا تو کام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن کچھ بچے اس دفعہ ایبسنٹ ہو گئے ہیں۔ تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام جو ہے ہمیں لازماً اگلے جمعرات تک یا جمعے تک بھیج دیں تاکہ اس پروگرام میں شریک ہو سکے۔ اور صفوان جو ہیں انہوں نے بہت ہی کمپریہنسو شیٹ ہمارے ساتھ شیئر کر لی تھی، لیکن اس کے اندر آخر کے 3 چیزیں جو ہیں یہ مسنگ تھے، تو یہ جو ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے اس کو بھی فل کر دیں گے۔ باقی بچوں کا کام ماشاءاللہ بہت خوب جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید جو ہے توفیقات جو ہے وہ آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ درود شریف کی بات ہوئی تھی بچوں کہ ہم جو ہے وہ درود شریف کم از کم دن میں 500 مرتبہ، زیادہ تو جتنا پڑھ سکیں وہ پڑھتے رہیں گے، اور اس کے اوپر بھی بہت سارے بچے عمل کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ دن میں جب بھی یاد آ جائے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہترین مسلمان بننے کی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنا دے۔ اس کے بعد اچھی عادتیں، جو کہ 7-8 اچھی عادتیں ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر، جن کے اوپر بات کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ تو اس میں سے بھی ہم ایک عادت کو آج تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، جس میں سلام ہے۔ سلام ایک دعا ہے بچوں، اس سے کرنے والے کو، جواب دینے والوں کو، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، سلامتی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں، ایک جگہ آیا ہے کہ سلام کرتے ہیں جو، کھانا کھلاتے ہیں جو، یعنی کہ ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اور ہمیں ایک جو ہے وہ ایک نیک شخص ملے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور پہاڑ کی 2 طرف تھی جس کے درمیان سے گزرنا تھا، اور وہاں پہ اس وقت کچھ لوٹ مار اور کچھ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے شیشہ نیچے کیا اور انہوں نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ان کا لیڈر تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ان کو جانے دیں۔ تو بعد میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلام کی برکت ایسی ہے، کیونکہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، اور جب میں نے ان کو سلام کیا تو مجھے یقین تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی عظمت ڈال دیں گے، اور اس کی وجہ سے مجھے انہوں نے سلامتی سے گزرنے دیا۔ تو سلام جو ہے بچوں یہ بے حد فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کریں۔ سنتوں اور دعاؤں کے اوپر بچوں کا عمل ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، سوائے ان بچوں کے جن کا ہمیں کام موصول نہیں ہو سکا، تو ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنا کام شیئر کریں تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے باقی بچوں سے بھی شیئر کر سکیں۔ اور جو بچے ابھی تک اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے، کام شیئر نہیں کر رہے، وہ بھی اپنا کام شیئر کرنا شروع کریں تاکہ ہم سب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکیں۔ بچوں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا تھا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ
دین اور دنیا یعنی کہ دنیا کی چیزیں اور آخرت دونوں کی بہترین چیزیں مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بہترین چیزیں طلب کرنا اس کے اندر پورا کا پورا آ جاتا ہے. تو یہ ہماری تمام ضروریات دین کی اور دنیا کی یہ دعا پوری کرتی ہے. اس دعا کو آپ تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں اور اچھی اچھی چیزیں جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرماتے ہیں. اور یہاں پہ انسان کی ایک طرح سے بے بسی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہمیں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی چیز بھی آگ سے محفوظ نہیں رکھ سکتی. تو یہاں پہ ہم اللہ کی رحمت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ رہیں. آج بچوں ایک نئی دعا شروع کرتے ہیں جو کہ والدین کے بارے میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک غار والا واقعہ سنایا تھا کہ جس میں والدین کی خدمت کرنے کے اوپر جو ہے ان کی مصیبت دور ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ بھی آتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا. ان کے سامنے مطلب والدین. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں مخاطب کر کے ہمیں متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو ہے پیش آتے رہیں. تواضع کا بازو پست رکھنا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ، یعنی ان کو آپ نے ایک مقام دینا ہے کہ آپ بڑے ہیں. اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اے میرے پروردگار ان پہ ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. تو یہ دعا جو ہے بچوں ہمیں ضرور کرنی ہے، اور اس دعا کی بھی آج سے ہم جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں کہ یہ دعا ہمیں اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. تو اس دعا کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو بچوں یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے والدین پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا. اچھی ہیبٹس کے اندر بچوں ہم ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ سلام کے اوپر، نیک کاموں کے اوپر، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑانا، اور خوراک کو اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، حرص سے بچانا جیسی اچھی عادتوں کے اوپر ماشاءاللہ بچوں کا عمل مستقل ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو بچے بھی کام نہیں شیئر کر رہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام ہم سے شیئر کر لیں. نمازیں ماشاءاللہ تمام بچے پڑھ رہے ہیں، اور درود شریف کی جو ہے وہ خاصی کثرت ہو رہی ہے. ابھی تک جو 25 دسمبر سے آنورڈ بچے ہم لوگ جو اس کا کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً 15 لاکھ سے اوپر درود شریف جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے. اور اس ہفتے بھی بچوں نے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں درود شریف پڑھا، اور فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد اور محمد بن شہزاد نے تو اپنے گھر میں کچھ بچوں کو بھی بلا کے ان کو بھی دعوت دی، اور انہوں نے بھی مل کے 20,000 درود شریف پڑھا جو کہ ان کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو ہم نے وہ محمد بن شہزاد کے نام کے ساتھ ہی یہاں پہ لکھ دیا. اور یہ بہت مبارک بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک نیک کام کے اوپر گھر پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کے درود شریف پڑھا. تو بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں ایسی دعوتیں بھی اور ایسے یہ محافل بھی جن میں جو ہے وہ انسان نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کی طرف عمل کرے. اب شیئر کرتے ہیں بچوں کے خیال و افکار. پچھلے ہفتے ہمارا ایک کوشچن تھا کہ آپ کے خیال میں کن چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. تو عائشہ شہزاد نے ایک ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بالعموم تمام گھروں میں آج کل ہو رہا ہے کہ موبائل پر گیم کھیلنے اور مزاحیہ کلپ دیکھنے پر وقت ضائع ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا نہ کوئی دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کا فائدہ ہے. اس میں صرف وقت کا ضیاع ہے، یعنی کہ کچھ وقت کے لیے تو ہم لوگ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم اس وقت کو کاؤنٹ کریں، کیلکولیٹ کریں، تو وہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا خاصا وقت اس کے اوپر ضائع ہوا ہے جو کہ کسی بھی مفید کام میں ہم لوگ خرچ کر سکتے تھے. مفید کام کیا ہو سکتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یا تو کوئی دینی کام کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی سٹڈیز کا کام کر سکتے ہیں، دین کی دعوت دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، یا جو دین کی بات ہوئی ہے اس کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، اور یا پھر آرام کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے ہمیں دنیاوی یا دینی فائدے ہوتے رہیں گے. لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ موبائل پر گیم کھیلنے سے اور کلپ دیکھنے سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. ہم ان کی اس بات سے تائید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اور ہمیں ایک
یہ بات ہم نے کسی اخبار میں تو نہیں پڑھی، لیکن ایک سنی ہوئی بات یہ ہے کہ یہود اپنے بچوں کو جو ہے موبائل کا استعمال کرنے سے بالکل جو ہے روک لیتے ہیں، اور بالکل ان کو اپنے موبائل فون اور ان کو جو اسکرینز ہیں اور ٹیبس ہیں یہ نہیں دیتے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ دینی اور دنیاوی طور پر ترقی کر جائیں۔ مخصوص ایج تک ان کو نہیں دیا جاتا۔ اس بات کی ہمیں کہیں سے وہ ملی تو نہیں، کوئی ایویڈنس تو نہیں ملا، لیکن اگر یہ ایسا ہی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اپنا وقت کن چیزوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کو اپنے مفید ترین چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں بچوں کہ ہم اپنا وقت مفید ترین چیزوں میں، جن میں دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو، ہم ان میں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مدد بھی فرمائے اور ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، آمین۔ اس کے بعد بچوں وقت ہوتا ہے اب کہانی کا، تو گوہر بھائی سے ہم کہانی سنتے ہیں جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس میں سنتے ہیں کہ آگے کون سے واقعات آئے، اور پھر ہم اس کے اوپر جو اسباق ہیں اس کے اوپر جلدی سے بات کر لیں گے۔ تب تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے خانہ کعبہ کی کہانی، کہ خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوا۔ تو بچوں، ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، جیسے کہ وہ پہلے بھی آیا کرتے تھے، لیکن اس بار وہ زیادہ دیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر کمان کو درست کر رہے ہیں، جس کو وہ شکار کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو، اپنے والد محترم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور دونوں ایک دوسرے سے ملے، انہوں نے گلے ملے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو فوراً فرمایا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ اس کو ضرور پورا کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ضرور، میں بالکل آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ اس جگہ پہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ تو جو خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی یہ جگہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ کی جگہ ہی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو تب سے یہ جگہ خانہ کعبہ کی ہی تھی، اور اس وقت بھی یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اپنے ساتھ ایک پتھر بھی لے کے آئے جنت سے، جس کو حجرہ اسود کہا جاتا ہے، اور حجرہ اسود جو کہ آج بھی خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا رنگ پہلے بہت سفید ہوا کرتا تھا جب یہ جنت سے آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہونا شروع ہو گیا، اور اس کا رنگ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کالا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ گھر، وہ جو خانہ کعبہ کی جگہ جو وہاں پر تھا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کی گئی، لیکن جب طوفان نوح آیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، تو اس وقت پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل مٹ گیا، یعنی اس کی عمارت بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے وقت، تو اس وقت تو خانہ کعبہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن جو حجرہ اسود تھا وہ تو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ تو ہوا یہ کہ وہ پتھر ایک جبل ابی قبیس ہے، اس کے اندر
اللہ تعالیٰ نے رکھوا دیا محفوظ حفاظت کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر ان کے پاس آئے اور اس پتھر کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لگایا۔ تو جب بچوں انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو بنایا کرتے تھے، اس کی دیواریں بنانا شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو جہاں سے اور اونچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے زمین پہ کھڑے ہو کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک ایسا پتھر لاؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اونچی کر سکوں خانہ کعبہ کی دیواریں، اونچی تعمیر کر سکوں دیواریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لیے ایک بڑا پتھر لے کر آئے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ساتھ وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومتے جاتے تھے اور دیوار تعمیر کرتے جاتے تھے۔ تو بچوں یہ وہ پتھر ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں اور یہ آج بھی موجود ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ یہ دونوں پتھر جو مقام ابراہیم ہے اور حجرہ اسود، یہ دونوں پتھر جنت کے پتھر ہیں، یہ جنت سے لائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ آج بھی آپ خانہ کعبہ جائیں تو وہاں پر آپ کو مقام ابراہیم نظر آئے گا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر، آسمانوں کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر ایک اور گھر ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور، اور وہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل جس طرح نیچے خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد طواف کرنے کے بعد اس کے 2 دروازے ہیں، وہ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں طواف کرنے کے بعد، اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ وہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی کیونکہ نئے فرشتے وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اس بیت المعمور کے بالکل نیچے یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کی تعمیر نو یعنی دوبارہ جو تعمیر فرمائی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ جب اس کی تعمیر فرمائی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ یہ تعمیر کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں، لوگوں کو بلائیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آواز اتنی دور تک کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچا دی پوری دنیا میں، یہاں تک کہ جو ارواح، جو روحیں تھیں ان کو بھی اس کی آواز آئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جن روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو اتنی بار حج کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ قریب کے لوگ اور دور کے لوگ، پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آنے لگے اور آتے رہے، اور خانہ کعبہ کا حج اس طرح شروع ہو گیا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اسی طرح حج جاری رہے گا۔ اور بچوں حجرہ اسود کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حجرہ اسود کے بارے میں یہ روایات میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجرہ اسود کو آنکھیں اور زبان عطا فرمائیں گے، اور حجرہ اسود مسلمانوں کو، مومنوں کو پہچانیں گا۔ جو بھی حجرہ اسود کے سامنے سے گزرتا ہے تو
اللہ ताला हजर अस्वद को ये ताकत अता फरमाएंगे कि उनको पहचाने। इसलिए जब भी हम तवाफ़ करें, खाना काबा जाएं, अल्लाह ताला हमें बार बार लेके जाए, तो हजर अस्वद के सामने से गुज़रते हुए ख़ास कर अपने दिल की कैफियत को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही कैफियत हजर अस्वद के अंदर जैसे गोया के रिकॉर्ड हो जाती है और क़यामत वाले दिन वो इसकी गवाही देगा। तो बच्चों, ये थी कहानी खाना काबा की तमीर की। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिर जवाद साहब से कि वो हमें बताएं कि इसके अंदर हमें क्या सबक मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, भी आप सुन रहे थे खाना काबा की तामीर और खाना काबा की कहानी। कुछ चीज़ें बच्चों ऐसी होती हैं जो कि काबिल एहतराम होती हैं और उनकी हुर्मत जो है वो हमारे ऊपर वाजिब है, जिनमें पहले जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जो कि 3 तो इकट्ठे हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम का, और चौथा महीना जो है रजब का है। और रजब के महीने के नेक अमाल जो हैं ये बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं। तो एकदम कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो कि हुर्मत के मकामात हैं, जैसे कि खाना काबा है और मसाजिद हैं, और इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे कि पगड़ी है या इमामा है, दाढ़ी है, जो कि अल्लाह ताला की शायर में से समझे जाती है। और कुरान पाक में भी आता है कि जो शायर अल्लाह का एहतराम करता है, ये दिलों के तकवा से होता है, और दिलों की तकवा से जो है एहतराम आता है, और एहतराम से पता ये भी चलता है कि दिलों के अंदर तकवा मौजूद है। तो बच्चों, अम्बिया कराम जो हैं, ये इनके सिलसिले में इनकी तमाम बातें, इनकी तमाम जो इनके अमाल और इनकी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, ये अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरती के साथ फिर जो है वो रहती दुनिया तक इनको कायम दायम फरमा दिया। जैसे भी आप गौहर भाई से सुन रहे थे कि जब उन्होंने सब लोगों को बुलाया हज के लिए, उम्रे के लिए, कि लोग अपनी ऊँटनियों के ऊपर और कमज़ोर ऊँटनियों के ऊपर तशरीफ़ लेके आएँ और हज और उम्रा करें, तो आज रहती दुनिया तक मुसलसल हज और उम्रा हो रहा है, और लोगों के अंदर इसका शौक़ और इसका जो है ज़ौक़ बेहद पाया जाता है। बच्चों, अपने अंदर भी ये शौक़ पैदा करें कि अल्लाह ताला जो है हम सबको उम्रे की और हज की बेइंतहा तौफ़ीक़ात से नवाज़े, और हम लोग बार-बार जो है हज और उम्रा करें। हमारे कुछ बच्चों से हमें सुनने को मिला कि हम तो बच्चे हैं। तो यकीनी तौर पे आप बच्चे हैं, लेकिन जो है दुआएं कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आप अगर ये शौक़ अपने अंदर पैदा करें और अपनी दुआओं में जो है ये दुआ मांगा कीजिए, जब नमाज पढ़ लेते हैं कि अल्लाह हमें हज और उम्रे की जो है वो तौफीक नसीब फरमा, तो ये नियत कर लेने से और दुआएं करने से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अल्लाह ताला आपको उम्रे और हज की जो है वो कैफियत जो है, या वहाँ पे जो है आपको अल्लाह ताला पहुँचा देंगे, और इंशाल्लाह हज और उम्रा जो है हो जाएगा। इसके साथ-साथ बच्चों, वालिदैन को मोहब्बत से देखना भी जो है ये एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो वालिदैन को ज़रूर मोहब्बत की निगाह से देखा कीजिए, इसका अपना बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया, जो कि फिर आज उसको हम सब देखते हैं खाना काबा की शक्ल में। इसी तरह से आपकी जो ज़ौजा ने वहाँ पे अपने बच्चे के लिए दौड़ लगाई थी, तो वो सही बन गया, और वो सही तमाम लोग करते हैं जो भी हज और उम्रे के ऊपर जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें भी उस वक़्त की गई, या शैतानों को उन्होंने कंकरियाँ मारी अपने बेटे के ज़बीहे के वक़्त, तो उस वक़्त भी वो भी बाकायदा एक रुकन बन गया हज का। तो वो तमाम हज के अरकान जो हैं, ये असल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और उनकी जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं, उन्हीं को फिर अल्लाह ताला ने दीन का हिस्सा बना दिया। तो इससे बच्चों बात पता चलती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं, ये इंसानों में से आला तरीन हैं। इन जैसा कोई नहीं है, और इनके मरातिब जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते रहे और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दुआएँ भी की जाती हैं। जैसे कि हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो ये दर्जात जो हैं उन तक दुनिया का कोई शख्स नहीं पहुँच सकता। नबी जो हैं ये तमाम इंसानों से, दुनिया के जो आ चुके या आने वाले हैं, ये सबसे आला व अरफ़ा हैं। तो इस बात का हमें अकीदा भी होना चाहिए, और इस बात का हमें जो है ज़हन में ख़्याल होना चाहिए कि माशाअल्लाह जो हैं वो तमाम इंसानों से अफ़ज़ल हैं। असबाक का सिलसिला ख़त्म होता है। अब बच्चों, आपको होमवर्क, और उसके बाद हम अगले सेशन की तरफ जाते हैं। होमवर्क में आपने हमें लिख के भेजना है कि इस हफ्ते के फ़ुज़ूल खर्ची जो है आप ये करते हैं या नहीं, यानी कि फ़ुज़ूल में पैसे खर्च कर दिए, जिसको इसराफ़ कर कहते हैं, या बुख़ल करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते या किसी को नहीं देते। इन दोनों में से अगर कुछ भी है, तो इसकी कोई मिसाल देके हमारे साथ एक तहरीर लिख के भेजिए, और साथ में ये भी बताएं कि इसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये इस हफ्ते का काम है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन हमारे साथ आप रहेंगे, क्योंकि अगले प्रोग्राम में हम लोग जो कुछ सुना उसको रिवीजन भी होगा, उसके बाद दुआएं भी होंगी। तो आमिर उस्मान साहब से इस्तदा करते हैं कि अगला सेशन शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।